اور مطمئن وہ لوگ قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں یا کامس کا وہ جانتے ہیں کہ آج کی رات کی بابت اللہ ایک تو یہ کہ آج کی رات قرآن مقدس کی تقریب ہوئی اور دوسرا یہ کہ آج ہی کی رات قرآن مکمل نزول ہوئی اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر یہ جو رات ہے لیلۃ القدر یہ ہزار راتوں سے بہتر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ تین جہت سے آج کی رات مقدس رات ہے حدیث شریف کے اندر ہے کہ جب قرآن مقدس مکمل پڑھ لیا جائے من قرأ القرآن ختم جس نے قرآن مقدس کو پڑھا مکمل کیا اب من دعائی اربعۃ آلاف 4000 فرشتے اس دعا کہنے والے پر آمین کہتے ہیں سبحان اللہ اور صرف آمین تک محدود نہیں ہے بلکہ صبح سے لے کر شام تک اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں ان کے لیے دعائیں استغفار کرتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ عام دنوں کے لیے ہے کہ جب آپ ان دنوں میں نفل نماز پڑھیں گے اس کا ثواب صرف نفل کا ملے گا اگر ایک فرض پڑھیں گے تو اس کا ثواب ایک فرض کا ملے گا لیکن رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ درجے اور فضیلت کو بڑھا دیا جاتا ہے اگر نفل نماز پڑھیں گے تو فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا ایک فرض کو پڑھنے کو 70 فرض کے برابر ثواب ذرا سوچئے کہ غیر رمضان میں اگر قرآن مقدس کو پڑھا جائے اور اس پر دعا کیا جائے تو 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں تو جس رات میں قرآن مقدس کا نزول ہوا اور جس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ جو شب قدر ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اس کو صرف عام حالاتوں میں نہیں پڑھا گیا بلکہ پورا مکمل قرآن بغیر دیکھے بشکل تراویح پڑھا گیا اس قرآن کا عالم کیا ہوگا یقیناً یہ بہت ہی باوقار محفل ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے گاؤں میں سارے لوگ مفتی ہیں سارے لوگ حافظ ہیں سارے لوگ قاری ہیں انہیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت انہیں تقریر سننے کی کیا ضرورت انہیں مسجدوں جانے کی کیا ضرورت یہاں کے لوگ بخشائے انہیں بخشوانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ہم خود نہیں کر رہے ہیں آپ کو یہ عمل بتا رہا ہے پورے ہندوستان کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ختم تراویح کے اندر پوری مسجد نہ بھر جائے اور آپ اپنی مسجدوں کا حال دیکھ لیجیے کہ آدھی مسجد بھی نہیں بھری اور اس میں بھی اکثر نمازی بچے ہیں کیا میسج دے رہے ہیں فرشتے جب آئے ہوں گے کیا تاثر لے کے جائیں گے کہ اس گاؤں میں جتنی عمارت ہے جتنے گھر ہے اس حساب سے یہاں پہ لوگ نہیں ہے اور اس گھر کے گارجین ان کے بچے کتنے ہوں گے ذرا سوچیے اس گاؤں کا حالات کیا ہوگا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پیسہ کما ہی رہے ہیں ہم تو دولت حاصل کر ہی رہے ہیں ہم پر آفت نہیں آ رہی ہے اور آفت نہیں آ رہی یہی تو آفت ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کب پر مصیبت نہیں آ رہی ہے تو ہم بہت اچھا ہے یہ بھرم میں مت رہیے ایک بزرگ تھے انہوں نے کہا یا اللہ لگتا ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں بولے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اسے مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے اے اللہ تمہارا وعدہ ہے کہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے اس کے ہاتھ کی کمائی ہے اور ہم پر کوئی پریشانی نہیں آ رہی ہے ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ رہی ہے اس کا مطلب تم سے ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کو مصیبت میں گرفتار کیا تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دولت دے رہا ہے اور وہ زکات نہیں نکال رہا ہے دین کے راستے پہ نہیں چل رہا ہے یہ مت سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہو رہی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بند کر دیا گیا ہے اس وجہ سے آپ مسجد کے دروازے تک آ نہیں رہے حضرات محترم آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا فوائد للمصلین کہ وائل ہے بربادی ہے اس نمازی کے لیے جو نمازی نماز کے اندر سستی کرتے ہیں اب میں آپ کو وائل کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وائل کسے کہتے ہیں وائل جہنم میں وادی جیسے پگھیا کا ٹولہ میں ہے نا ایک یہ ٹولہ ایک یہ ٹولہ وہ ٹولہ بیسرا مجلہ سجلہ ہر گاؤں میں کچھ نہ کچھ ٹولہ ہوتا ہے اسی طریقے سے جہنم میں کئی وادی ہیں کئی علاقے ہیں اس میں سے ایک وادی کا نام وائل ہے اور اس وائل کس کے بارے میں آیا ہے جو نماز کو پڑھتے ہیں لیکن دل سے نہیں پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں دیکھا کرنے کے بعد تکلیف نہیں دیتے لہم اجرہم عند ربہم
تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ ان کا رب ان کے رب کے پاس ہے. یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی. تقریباً غزوہ احد یا غزوہ احزاب ایسے کوئی غزوہ ہے کہ جس میں مجاہدین لڑنے کے لیے جا رہے تھے اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کے پاس مال ہے اپنے حسب حیثیت وہ مجاہدین کے لڑنے کے لیے جو بھی سامان ہو سکے، کھانا پینا، لڑنے کے جو بھی حربے ہیں، وہ تمام اکٹھے کرنے کے لیے آپ مال و دولت دیجیے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ مجاہدین کے لیے پیش فرمایا، اور صرف اونٹ ہی نہیں بلکہ 1000 اونٹوں پہ سامان بھی لدے ہوئے تھے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اے مسلمانوں، اے مکہ کے رہنے والوں، یاد رکھو حضرت عثمان نے 1000 اونٹ ساز و سامان سے لدا ہوا دیا ہے. صرف اتنا ہی موجود نہیں ہے بلکہ جس مجاہدین کو جس چیز کی ضرورت پڑے گی عثمان سے مانگنا، عثمان دینے کے لیے اب بھی تیار ہے. اس کے بعد بھی مدینہ منورہ کے اندر میٹھے پانی کی قلت تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر بہت فرما دیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا، کئی دنوں سے فاقہ کشی چل رہا تھا. آپ نے مجبوراً اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قمیص لے کر چلے گئے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے. آپ نے 6 درہم اس قمیص کو بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد جیسے ہی آپ مال لے کر آ رہے تھے ایک سائل آیا اور طلب کر دیا کہ اے علی تمہارے پاس جو درہم ہے وہ تمام درہم مجھے چاہیے. حضرت علی نے بلا جھجک بے دریغ اس 6 درہم کو اس مانگنے والے کو حوالہ کر دیا. ذرا سوچئے کہ جن کے گھر میں کھانے کے لیے کئی دنوں سے فاقہ کشی چل رہی ہے، جن کے گھروں میں کھانے کے لیے اتنی مجبوری ہے کہ اپنی چہیتے بیوی کے قمیص لے کر بیچ دیے، اور اس سے جو قیمت آئی اس قیمت کو بھی آپ نے اس کا پرواہ نہیں کیا کہ یہ قیمت ہم دے دیں گے تو ہم اور کتنے دن بھوکے رہیں گے. اس کا ثمرہ دیکھیے، اس کا فائدہ دیکھیے کیا ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے بڑھے تھے کہ ایک شخص اونٹ بیچتا ہوا آیا، بہت ہی خوبصورت اونٹ اور بہت ہی سستا میں بیچ رہا تھا. آپ نے قرض لے کر اس اونٹ کو خرید لیا. پھر آپ اس اونٹ کو آگے لے کر چلے، ایک خریدار آیا اور منہ مانگا قیمت دے کر چلا گیا. کتنا؟ منہ مانگا قیمت دے کر چلا گیا. حضرت علی پورے مارکیٹ میں گھومتے رہے، میں جس سے قرضہ لیا ہوں اس کا قرضہ میں چکا دوں. وہ شخص نہیں ملا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے گئے. آپ نے پورا واقعہ سنایا، یا رسول اللہ میرے ساتھ ایسا معاملہ درپیش ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے علی جو تم سے مانگا، مانگنے والا دنیا کا کوئی عام فقیر نہیں تھا، دنیا کا کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ مانگنے والا وہ مالک کے جنت حضرت رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے سردار ہے وہ تم سے مانگے ہیں. اور جو بیچنے کے لیے آئے تھے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور جو منہ مانگا قیمت دے کر آپ سے خرید لیا ہے وہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام. آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ میرے گھر میں کھانا کھانے کے لیے نہیں تھے، ہم اپنی بیوی کا کپڑا بیچ کر اس پیسے کو گھر لے کر جا رہے ہیں، اگر ان کے دلوں میں اس پیسے کی محبت آ جاتی کہ اتنا بڑا مقام یہ حاصل نہیں ہوتا، یہ فرشتوں کا بار بار کبھی سائل بن کر آنا، کبھی سردار بن کر آنا، کبھی بائیں بچ کر آنا، اور اس کے بعد جو منہ مانگا قیمت ملا یہ نہیں ملتا. پتہ یہ چلا کہ جو انسان رائے خدا میں بے دریغ خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے بے دریغ اور بے حساب عطا فرماتا ہے. اور ایسا جذبہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ بقرہ میں آیت مبارکہ نازل فرما دی الذین لا ينفقون فی سبیل اللہ اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے، تکلیف نہیں دیتے، تو ان کا اجر، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس. ذرا غور کیجیے کہ حضرت علی مانگنے والے کو دے دیے، کیا مانگنے والوں کا حضرت علی پر کسی احسان تھا؟ نہیں تھا. حضرت علی سائل کو جانتے بھی نہیں تھے، سائل کے بارے میں حضرت علی کو پتہ نہیں تھا.
لیکن آپ نے دے دیا. آپ فاقہ کشی اختیار کر رہے ہیں. فاقہ کشی کرنے کے بعد بھی, بھوکا رہنے کے بعد بھی آپ نے اپنے پیٹ کا, اپنے گھر والوں کا احساس نہیں کیا. حضرات محترم, اس کے بعد جو سمرا ہوا اور رہتی قیامت تک کے لیے جب جب حافظ قرآن پورے قرآن کو تراویح کی شکل میں سناتے رہیں گے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بلند ہوتا رہے گا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا ہوتا رہے گا. تو پتہ یہ جانا کہ جو انسان رائے خدا میں خرچ کرتا ہے صرف اسی وقت تک اس کی عزت برقرار نہیں رہتی ہے, بلکہ جو انسان بے دریغ اللہ تعالیٰ کے نام پہ خرچ کرتا ہے اس کی عزت اس دنیا کے اندر بھی بلند ہو جاتی ہے اور مرنے کے بعد اس کی عزت بلند ہو جاتی ہے. معلوم ہے, جب سے میں نے ایک واقعہ پڑھا مکاشفۃ القلوب کے اندر, اس وقت سے الحمدللہ ہمارے اندر بخارت نہیں آئی, معذرت پڑی نہیں آئی ہے. جب میں مرکزی ادارہ شریعہ کے اندر درسگاہ میں حضرت پڑھ رہا تھا, اسی وقت پنجابی صاحب کا فون آیا کہ مجھے ایسے بچوں کی ضرورت ہے جو حافظ قرآن بھی ہو, عالم بھی ہو, فاضل بھی ہو, مفتی بھی ہو, مزہ سلجھایا بھی ہو. ہمارے مفتی صاحب نے بتایا کہا کہ مفتی تنویر مظفر کو بھی لے جائیے. میں سوچا کہ ہم سے اور بچے بھی ہیں, وہ بھی حافظ ہیں, وہ بھی مفتی ہیں, حضرت نے اور کسی اور کا نام کیوں نہیں لیا, معلوم ہے کیوں نہیں لیا. الحمدللہ درسگاہ کے اندر بھی ہم اپنے استاد سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنی محبت ان کی اولاد میں نہیں کرتے ہیں. ایک مرتبہ درسگاہ میں بات چھڑی کہ ہماری اہلیہ نے یہ گوشت کھانے کا دل ہے, ہم کو مرغا کون کھلائے گا. تو کوئی کچھ بچہ کو کچھ کیا رہا ہے, کوئی بسکٹ کچھ کیا رہا ہے, تم کھلا دو. تو لاسٹ میں میرے اوپر آئی کہ تنویر کھلا سکتا ہے. تو ہم نے کہا سنو, جب تنویر کی بات آ گئی ہے تو تنویر مرغا نہیں کھلایا, تنویر خسی کھلایا. اور اس وقت میرے جیب میں پیسہ بھی نہیں تھا, اللہ کا فضل ہے میں نے پیسہ مانگا, مفتی صاحب کو کھلایا. اور اللہ کا فضل دیکھیے کہ ایسی جگہ لگی ہے کہ میرے پاس پورے ہندوستان سے خبر آ رہی ہے کہ یار اتنے دنوں سے ہم اخبار میں پڑھتے تھے کہ فلاں انسان کو اپاچی ملا ہے, 1.5 لاکھ ملا ہے, اب ہم کو مل رہا ہے کہ میرے ساتھیوں کو مل گیا. تب میں نے سوچا یہ ساری چیزیں اس بنیاد پر ہے کہ ہمارے اندر خودداری ہے. حضرات محترم, یہ خودداری ایک ایسی چیز ہے, اور یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ میں بہت اچھا ہوں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جس منزل کو طے کر رہا ہوں آپ بھی کریں گے تو آپ بھی آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی ہے شیطان مردود سے. حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہے. آپ نے پوچھا کیا ابلیس بتاؤ تم کس سے محبت کرتے ہو کس سے نفرت کرتے ہو. آپ نے کیا فرمایا, لگتا ہے رات میں بتا دیں سو رہے کیا, کس سے محبت کرتے ہو اور کس سے نفرت کرتے ہو, ٹائم اگر بتا دیجیے کافی کر دیں گے, اس لیے کہ بڑا مشکل ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا, بتاؤ کس سے محبت کرتے ہو اور کس سے نفرت کرتے ہو. تو شیطان نے کہا کہ ہاں, جب آپ بات چھیڑ رہی ہیں تو واضح کر دوں, اس بات کو میں بھی ایکسپلین کر دوں. شیطان نے کہا کہ ایسا انسان, یہ واقعہ سنیے, اس کے بعد بھی اگر دل نرم نہ ہوگا تو دنیا کا کوئی واقعہ نرم نہیں کر سکتا ہے. شیطان نے کہا ایسا انسان جو اپنے وقت کا 5 وقتہ نمازی ہو, ایسا انسان جس کا شب و روز تلاوت قرآن میں گزرتا ہو, ایسا انسان جس کی